عزیز طلباء طالبات ناظرین و سامعین، ہمارا جو آج کا موضوع وہ مجید امجد کی لکھی جو نظم امروز کے بنیادی طور پر جو شاعر کا قلم ہمیں وہ کون سے ایسے نکات ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے ساتھ منسلک ہیں، جو کسی نہ کسی طریقے سے ہم روزانہ کی بنیاد پر دیکھتے تو ہیں، شاید ان کا بغور مطالعہ نہیں کیا، مگر یہ جو شاعر ہے قلم نگار ہمیں اس کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب تو ہمارا آج کا موضوع یہ میں اور آپ مل کر اس کے بارے میں جانیں گے۔ جب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ شاعر کے تعارف کا، تو جدید اردو نظم کی صفحے اول میں یہ آتے ہیں۔ جب جنگ میں ان کی پیدائش ہے، ساہیوال میں ان کی وفات ملتی ہے، اور ابتدائی ایام میں صحافت کے شعبہ سے یہ منسلک، اور بعد میں محکمہ خوراک میں یہ بطور ملازم، اور وہاں سے یہ ریٹائرمنٹ ان کی ملتی ہے۔ تعلیم دیکھی جائے تو انہوں نے BA اسلامیہ کالج جو سول لائن لاہور سے وہ کیا ہے۔ موضوعات کی بات کی جائے اس نظم کی یا اس کے علاوہ کی، مجموعی طور پر ان کی نظموں کا جو مطالعہ کرے تو موضوعات میں ان کی جو برمار وہ ملتی انفرادیت دکھ کے حوالے سے۔ انفرادی دکھ ان کی نظموں کا اہم پہلو وہ ملتا ہے۔ جب دوسری طرف یہ کائنات کے اسرار و رموز کی بات بھی کرتے ہیں، جو فطرت کا عکس ہمیں دکھا رہے ہیں، جب کسی نہ کسی رنگ میں، جس طرح اگر اس کی بات کی جائے اس نظم کے موضوع کے حوالے سے، تو اس میں وقت کا تقاضا، وقت کا الجھاؤ اور وقت کے تقاضوں کے ساتھ ہونے والی تبدیلیاں وہ رونما ہمیں یہاں پہ ملتی ہیں۔ جب ان کی کلیات کا دیکھیں تو کلیات کا شب رفتہ جو مرتب کیا ڈاکٹر خواجہ محمد ذکریہ نے، یہ منظر عام جو اردو ادب کا ایک بہترین اثاثہ قرار دیا جاتا ہے۔ نقادوں نے اس شخصیت کو اداس شاعر بھی قرار دیا ہے، جو مختلف نقادوں کی رائے کی روشنی ملتا ہے، اگرچہ دیکھا جائے تو یہاں پر بھی اداسی کا عنصر ہمیں اس نظم میں ملتا ہے۔ نظم امروز موضوع کے اعتبار سے وقت زمانہ کی بات کی گئی ہے، یعنی وقت کو انہوں نے ایک ابدی سمندر سے مشابہت دی ہے۔ زندگی کا کنول ابد کے سمندر کی ایک موج پر تیرتا ایک دکھائی دیا گیا ہے۔ یہ اس موضوع کا مرکزی نقطہ نظر ہے، جو آج ہمارے گرد و نواح میں نہیں بلکہ ہماری زندگی کی سراپا نگاری ہے۔ مرکزی موضوع کے دیگر نکات پر بات کی جائے تو وقت کی جابرانہ جو حاکمیت ہے، اس کا تاثر ہمیں اس نظم میں ملتا ہے۔ جب لافانی چکر جو دن اور رات ابتدائے عالم سے لے کر اب تک یہ بدلتی کروٹوں میں زمانہ با زمانہ اور سلسلہ با سلسلہ ان کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کی فانی زندگی کے جائزہ ہمیں بے تحاشا اور بے مثال کے طور پر ملتا ہے۔ جب اس نظم میں اس بابت جو وقت کی جابرانہ حاکمیت ہے، زندگی کے ایک ابدی سفر جو سمندر سے مشابہت دی گئی ہے، اس حوالے سے ان وقت کو مختلف اصطلاحات کے طور پر یہاں پر بیان کیا۔ اس نظم میں وہ اصطلاحات ہم دیکھیں تو بے شمار ہیں، ان میں صرف میں 12 کا ذکر کروں گا جو اس نظم میں اس وقت کی حاکمیت، اس کے جابرانہ جو تعصب ہے، تاثر، اس کو دیکھیں، یا انفرادی دکھ کو کہہ لیں، یا فطرت کے عکس کو کہہ لیں، کوئی بھی آپ نقطہ سمجھنا چاہیں تو یہ سارے جو اصطلاحات ہیں ان کی کسی نہ کسی طریقے سے نمائندگی کر رہی ہے۔ جب ان میں دیکھیں ابد کا سمندر پہلے ہی مصرے میں پہلے لفظ کے طور پر ہمیں وہ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ آزردہ 2-4 لمحوں کی میعاد کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، تسلسل کی 2-4 کڑیاں اس نظم میں اصطلاح استعمال کی گئی ہے، اندھیروں کا حصہ وہ بھی اس میں استعمال کیا گیا ہے، کیا خبر وقت یعنی سوالیہ انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے، میرا زاد سفر اس کو وہ اپنے طور پر وہ لے رہا ہے کہ میری ابتدا سے لے کر انتہا تک اس بابت ہے، شام و سحر کا، آہو نالا کا، ننھی سی چڑیا کا، 2-4 شامیں، یہ دنیا امروز میری ہے۔ یہ جو اصطلاحات ہیں یہ براہ راست کیا بتا رہی ہیں؟ اس عہد میں میں ہوں، یا جس عہد میں میں ہوں یہی میرا ازل ہے اور یہی میرا وہ ابد ہے۔
زمانے کی حالتوں کی بات کی گئی ہے، ماضی، حال اور مستقبل، یعنی یہ ایک لہر کی مانند ہے۔ شروع میں ہم دیکھا سمندر کی جو لہریں ان سے مشابہت دی گئی ہے، آتی ہیں چلی جاتی ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن، نشیب و فراز کے معنوں کے طور پر لیا جاتا ہے اس کو۔ زندگی کی ناپائیداری، زمانے کے ہنگامے اور صدیوں کی صدیاں یہی چلتا رہا ہے، یہ انداز ہمیں اس کا بتاتا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مثال اس بندے کی کہ یہ جو براہ راست ہم نے بات کی یہ کون سی کس انداز میں بتائی جاتی ہے۔ جہاں اب موصوف لکھتے ہیں کہ ابد کے سمندر کی ایک موج جس پر میری زندگی کمول تیرتا ہے، کسی انسنی دائمی راگنی کی کوئی تان آزردہ آوارہ برباد، جو دم پر کو رک کر میری الجھی سی سانسوں کے سنگیت میں ڈھل گئی، زمانے کی پھیلی ہوئی بے قرار وسعتوں میں یہ دو چار لمحوں کی میعاد، طلوع و غروب ماؤ مہر کے جاویدانہ تسلسل کی دو چار کڑیاں، یہ کچھ تھر تھراتے اجالوں کا رواں، یہ کچھ سنسناتے اندھیروں کا قصہ، یہ جو کچھ کہ میرے زمانے میں ہے، یہ جو کچھ اس زمانے میں میں ہوں، یہی میرا حصہ ازل سے ابد کے خزانوں سے ہے، بس یہی میرا حصہ ہے۔ یعنی وقت کا وہ تقاضا کہہ رہا ہے، ایک طرف وہ اس زندگی کی اداسی بیان کر رہا ہے تو دوسری طرف اس کی کنفرمیشن کر رہا ہے، تصدیق کر رہا ہے کہ جو کچھ یہ ہے نا اس کے علاوہ میرا کوئی اور نہیں ہے، صرف اور صرف یہی میرے کھاتے میں ہے جو ابد کے سمندر کی موج کی صورت میں میرے پاس آئی ہے۔ یعنی یہی ایک سب سے بڑی میری نعمت ہے، یہی وہ زندگی کی آگاہی ہے، اویئرنیس ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی اور دوسری چیز کے نہ ملنے کی توقع ہے، نہ اس سے بڑھ کر میں چاہ سکتا ہوں۔ جو وقت کے حاکمیت نے مجھے دے دیا ہے اس کے علاوہ میں کسی اور چیز کو نہیں پا سکتا، یہ اٹل اور حقیقت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی چیز کی خبر نہیں ہے۔ اب وہ خبر کیا ہے؟ اس بات کو وہ کہتا ہے کہ مجھے کیا خبر وقت کے دیوتا کی، حسین رت کے پائیوں تلے پس چکے ہیں، مقدر کے کتنے کھلونے، زمانے کے ہنگامے، صدیوں کے صدہائیوں کے حولے، مجھے کیا تعلق میری آخری سانس کے بعد بھی دوش گیتی پہ مچلے ماؤ سال کے لازوال آبشاروں کا، وہ آنچل جو تاروں کو چھو لے، مگر یہ لمحہ مختصر جو میری زندگی، میرا زاد سفر، یعنی جو میرے پاس وقت ہے یہی میری ذات راہ ہے، یہی میرا ذات سفر ہے، یہی میرا ورثہ ہے جو سال ہا سال میرے پاس چلتا رہے۔ آبشاروں کو دیکھ لو، ان کی آنچل کو دیکھ لو، تاروں کو دیکھ لو، ان کو چھو لو، مچل لو، میرے جانے کے بعد مجھے کیا خبر میرے ساتھ کیا ہوگا، یہی جو میرے پاس ہے یہی سب کچھ ہے، یہی وقت حاکمیت ہے، یہی وہ نعمت بتا رہا ہے کہ یہ صبح امروز، یہ صبح امروز جو صبح کی شہزادی کی مست انکڑیوں سے ٹپک کر بادور خیات آ گئی، یہ ننھی سی چڑیا جو چھت پہ چہکنے لگی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو ننھی چڑیا چھت پہ چہک رہی ہے نا، یہ جو ہوا کا جھونکا آ رہا ہے اور پڑوسن کی نلکے سے جو چوڑیوں کے چھینکنے کی آواز آ رہی ہے، یہی میری رنگین شام ہے، یہی میرا وقت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جب ہوا کا یہ جھونکا جو میرے دریچے میں ترستی ٹہنی کو لرزا گیا، پڑوسن کے آنگن میں پانی کے نلکے پہ یہ جو چوڑیاں چھنکنے لگی ہیں، یہ دنیا امروز میری ہے، میرے دل زار کی دھڑکنوں کی امی ہے۔ یعنی یہ جو آواز آ رہی ہے، یہ وقت جو مجھے ملا ہے،
یہ لمحہ جو میرے کھاتے میں آیا ہے یہ مجھے جینے کے لیے ملا ہے، یہی میری دنیا ہے، اس کے علاوہ میری اور کوئی دنیا نہیں ہے۔ ایک طرف اداسی کا تاثر بھی ہے تو دوسری طرف حقیقت کو بیان کرنے کا تاثر بھی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی نہیں مل سکتا ہے، جو میں نے کہا ہے یہ درست ہے، یہ بجا ہے۔ تو لہٰذا یہ وقت کی جابرانہ ایک حاکمیت ہے، علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک لافانی چکر ہے جو ختم ہونے کا نام لے رہی، یعنی زندگی کے مسلسل چکر کا ہی نام ہے جو دن اور رات سال ہا سال اور صدیوں تک چلتی چلی جا رہی ہے۔ انسان کی ذاتی زندگی جائزہ یہ بیان کی ہے کہ یہی میری زندگی ہے، یہی میری ایک نعمت ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ یہ ہے مجید امجد کا وقت کے لحاظ سے بیان کرنے کا انداز، جو کائنات کا سب سے بڑا اسرار بھی ہے، رموز بھی ہے اور فطرت کا عکس بھی ہے، جو آج انفرادی طور پر دکھ کے روپ میں شاید بیان کیا جا رہا ہے یا کسی بھی رنگ میں۔ دونوں طرح سے دیکھیں تو مجید امجد کا انداز بیان ہمیں ہماری حقیقت سے آگاہ کر رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، یہاں تک بات ہو، کچھ سوال تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔